پاکستان سمیت کئی ممالک میں معاشی استحکام کا اندازہ ڈالر کی ویلیو سے لگایا جاتا ہے۔ ڈالر آخر دنیا کی سب سے مضبوط ترین کرنسی کیوں اور کیسے بنی؟ ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی کیوں ہے؟ دنیا کے مختلف ممالک کے اپس اینڈ ڈاؤنز، قرضے اور دیگر تمام معاملات ڈالر میں ہی کیوں طے پاتے ہیں؟ کیا کوئی کرنسی ڈالر کو ڈی ویلیو کر کے ڈالر کی جگہ لے سکتی ہے؟ آئیے اب آپ جانتے ہیں ویڈیو میں ایسے ہی بہت سارے سوالات کے جوابات۔ السلام علیکم احباب، آپ دیکھ رہے ہیں عبید ثاقب آفیشیل اور میں ہوں عبید ثاقب۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں ترقی اور معاشی استحکام کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ ان ممالک میں ڈالر کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ڈالر عام طور پر امریکہ اور اس کی ریاستوں کی کرنسی ہے، لیکن کئی اور ممالک بھی اسے اپنی کرنسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں 2.04 ٹریلین امریکن ڈالرز گردش میں یعنی سرکولیشن میں ہیں۔ چونکہ ڈالر ایک انٹرنیشنل کرنسی بن چکا ہے، اس لیے مختلف ممالک اپنے زرعی مبادلہ کے ذخائر بھی ڈالر کی شکل میں ہی رکھتے ہیں۔ ڈالر کی اسٹرینتھ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کرونا کی وبا میں جہاں دنیا کی تمام کرنسیز ہل کر رہ گئی، وہاں ڈالر کی ویلیو پہ کچھ خاص فرق نہیں پڑا، بلکہ ایک وقت پر مختلف بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں 4% اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈالر آخر اس قدر طاقتور کیوں اور کیسے بنا؟ اس سوال کا جواب ہے امریکہ کی مضبوط معیشت۔ امریکہ کی مضبوط اور بڑی معیشت ڈالر کو بھی طاقتور بنا دیتی ہے۔ دراصل غیر یقینی صورتحال میں انویسٹرز اپنی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ پناہ گاہیں ڈھونڈتے ہیں، جہاں مارکیٹ میں آنے والے اپس اینڈ ڈاؤن سے ان کا سرمایہ متاثر نہ ہو، اس کی ویلیو برقرار رہے۔ امریکن مارکیٹ ہی ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں ڈالر میں سرمایہ کاری انویسٹرز کو پروٹیکشن دے دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کا تعلق دنیا کی انتہائی مستحکم اور مضبوط معیشت سے ہے۔ اگر کسی کو اس بات پر مکمل یقین ہو کہ ڈالر کی ویلیو گر جائے گی، تب بھی یہ اس حد تک نہیں گرے گی جتنا حالیہ ہفتوں میں ٹرکی اور ارجنٹائن کی کرنسیز گر گئی ہیں۔ معاشی بحران میں ڈالر کی طلب بڑھ جاتی ہے اور مارکیٹ سے ڈالر غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشی بحران پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بحران اور سنگین ہوتا ہے اگر ڈالر فراہم نہیں کیا جائے تو۔ اور اس صورتحال میں امریکہ کا مرکزی بینک یعنی فیڈرل ریزرو بینک مداخلت کرتا ہے اور مارکیٹ کو سٹیبل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کورونا کے دنوں میں فیڈرل ریزرو بینک نے دنیا کے کئی بڑے بینکوں کے ساتھ اشتراک کیا تاکہ سرمایہ کاری اور اخراجات کی مد میں ڈالرز کی کمی نہ ہو۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈالر آخر دنیا کی ریزرو کرنسی کیسے بنا؟ ایک طویل مدت تک ترقی یافتہ ممالک نے اپنی کرنسیز کو سونے کے ساتھ جوڑے رکھا، لیکن پہلی جنگ عظیم میں ان ممالک نے یہ طریقہ چھوڑا اور فوجی اخراجات کے لیے کاغذ کی کرنسی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اسی دوران امریکن ڈالر برطانوی پاؤنڈ سے آگے نکل کر دنیا کی طاقتور ترین کرنسی بن گئے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے اپنے الائز کو ہتھیار بیچے اور ان کی قیمت سونے کی شکل میں وصول کی۔ کرنسی کو سونے سے منسلک رکھنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ 1947 تک دنیا کے 70% سونے کے ذخائر امریکہ کے پاس تھے، جس کے نتیجے میں دیگر تمام معیشتیں کمزور ہونے لگیں۔ 1944 میں امریکہ اور اس کے 44 الائز نے نیو ہیمپشائر میں بیٹھ کر یہ طے کیا کہ ان کی کرنسیز ڈالر کے ساتھ منسلک ہوں گی۔ اب نیا مسئلہ یہ سامنے آ گیا کہ اس معاہدے کے بعد ان ممالک نے ڈالرز جمع کرنے شروع کر دیے اور اس کے بعد ڈالرز کو فروخت کر کے سونا حاصل کرنا شروع کیا، اور امریکہ کے پاس موجود سونے کے ذخائر میں کمی آنے لگی اور ڈالر کی سٹیبلٹی خطرے میں پڑ گئی۔ 1971 میں امریکن صدر رچرڈ نکسن نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ انہوں نے ڈالر کو سونے سے الگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ نکسن کے اس فیصلے سے دنیا میں فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کے تصور نے جنم لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب ایکسچینج ریٹ گولڈ ریزرو کے ساتھ منسلک نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تعین مارکیٹ فورسز کریں گی۔ غیر مستحکم مارکیٹس اور مہنگائی کے باوجود امریکن ڈالر آج تک دنیا میں خود کو ریزرو کرنسی کے طور پر بحال رکھنے میں کامیاب ہے۔ آج دنیا کی 88% فارن ایکسچینج ٹرانزیکشنز امریکن ڈالر میں ہی کی جاتی ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے امریکہ پر ڈالر کو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا الزام لگتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کی جانب سے نارتھ کوریا اور ایران پر ڈالر کو بطور کرنسی استعمال کرنے پر پابندی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ڈالر کے علاوہ بھی کئی مستحکم کرنسیز ہیں، مثال کے طور پر سوئس فرانک یا سنگاپور ڈالر، لیکن ان کی اس قدر اہمیت کیوں نہیں ہے جتنی امریکن ڈالر کی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ اگرچہ سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ضرور ہیں،
لیکن وہ اتنی زیادہ بڑی معیشتیں نہیں ہیں اور نہ ان کا عالمی سطح پر اتنا زیادہ اثر رسوخ ہے کہ وہ امریکن ڈالر کو کمپیٹ کر سکیں۔ اگر ہم پوری دنیا کے مرکزی بینکس کے زر مبادلہ کے ذخائر دیکھیں تو ان میں 61% امریکن ڈالر میں ہے، جبکہ یورو 21% اور جاپانی ین اور برطانوی پاؤنڈ 6% ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی کرنسی ڈالر کو ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا کوئی کرنسی عالمی معیشت سے ڈالر کی اجارہ داری ختم کرنے کی قابلیت رکھتی ہے؟ ایسا نہیں کہ ڈالر کی اجارہ داری کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس حوالے سے آواز بلند کی جا رہی ہے کہ عالمی ریزرو کرنسی کو تبدیل کیا جائے۔ لاسٹ کچھ ایئرز میں مختلف ممالک کے مرکزی بینکس نے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر چائنیز یوان میں رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ کچھ اکانومسٹ کا یہ کہنا ہے کہ مستقبل کی عالمی ریزرو کرنسی کا کسی ملک سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انہیں یہ امید ہے کہ کرپٹو کرنسی ڈالر کی اجارہ داری کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ ایسا کرے گی۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو بھی راتوں رات ڈالر کی قدر و قیمت گھٹ نہیں جائے گی، بلکہ اس میں وقت لگے گا۔ لیکن مستقبل میں جو بھی ہو، لیکن فی الحال کسی بھی ملک کی کرنسی میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ ڈالر سے عالمی ریزرو کرنسی ہونے کا اعزاز چھین سکے۔ امید ہے اب آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔